کس کی بات کر رہی ہیں؟ آسیہ پھپھو کی اور کس کی؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں بچانے کے چکر میں میں نے اپنے دشمن پال لیے ہیں۔ گھر کا سربراہ کمزور ہوگا تو گھر ختم ہو جائے گا۔ یہاں اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ اب تک روحان تمہارے پیچھے تھا، مگر اب تم روحان کے پیچھے بھاگو گی۔ 1 سال ہو گیا ہے اور میں تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے محبت کرنی نہیں آتی۔ یہاں کے قوانین تبدیل کرنے کے لیے اس میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مجھے کمزور ثابت کیا جا سکے۔ سب یہ بات آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھی آفاق بھائی؟ پلان بھی تو اس طرح سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ گھر کا سربراہ کمزور ہوگا تو گھر ختم ہو جائے گا۔ اور اب اس مرحلے میں اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے رسوا کر کے بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ یہاں اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ ابھی تو ٹھیک طرح سے کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور ممانی جان کے دل سے اتر گئی۔ اوپر سے یہ گھر بھی میرا ہو گیا اور ممانی جان کی قربت بھی۔ حیا کو جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مستور مبارک کو حیا کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، آسیہ نے مستور مبارک سے حیا کی شکایت لگا دی ہے۔ حیا کو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حیا تو ڈر گئی ہے اور حیا کو لگتا ہے کہ اگر مستور مبارک نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی تو حیا کیسے اپنے آپ کو بچائے گی۔ حیا اب نئی نئی باتیں سوچ رہی ہے، کبھی اس کے ذہن میں کون سا منصوبہ آتا ہے تو کبھی کون سا۔ رہی صحیح کسر حیا کے سامنے آ کر ارم نے پوری کر دی ہے۔ ارم حیا کے سامنے آئی ہے، چاہے وہ خیال میں ہو یا حقیقت میں ہو، اور آ کر ارم جو ہے حیا کو چیلنج کر گئی ہے۔ ارم نے حیا سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب تم اپنی خیر مناؤ کیونکہ تمہارے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جس ممانی جان کے قریب ہونا چاہتی تھی اب تم اس سے دور ہو گئی ہو، اور تمہاری جو کرتوتیں تم نے کی ہیں میرے ساتھ، مجھے رسوا اور ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا ہے، اس کی بدولت اب میں ممانی جان کے قریب ہو چکی ہوں۔ حیا ان سب باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، یہاں تک کہ حیا نے سونیا سے بھی جا کر یہ کہہ دیا کہ تمہیں بچانے کے چکر میں نے اس گھر میں اپنے لیے دشمنی پال لی ہے۔ تو سونیا سے پوچھتی ہے کہ کون سی دشمنی، تو حیا سے کہتی ہے کہ آسیہ پھپھو، کیونکہ آسیہ پھپھو نے جا کر امی جان سے میری شکایت کر دی ہے اور امی جان مجھے لے کر بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اگر میری عزت پر کوئی بات آنچ آئی تو یاد رکھنا کہ میں تمہارا پردہ اور رکھنے والی نہیں ہوں، میں سب گھر والوں کے سامنے کہہ دوں گی اور یہ کہہ کر اپنی جان بچا لوں گی کہ میں نے تو اس گھر کی عزت بچانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس گھر کی اصل بیٹی سونیا ہے، ارم نہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے سونیا کو سیو کرنے کے لیے ارم پر الزام رکھ دیا۔ ادھر دوسری جانب روحام بھی حیا سے اب اکتا سا گیا ہے، کیونکہ روحام کو اس بات کا اب یقین ہو چلا ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے شادی کے عرصے کو، لیکن حیا نے اب تک روحام کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی، اور اوپر سے اب گھر والے بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی خوشخبری ابھی تک نہیں ملی۔ روحام حیا سے آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں، کیونکہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک میں تمہاری محبت کے قابل نہیں بنا۔ تو یہ سن کر حیا کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، کیونکہ حیا کے پاس ایک روحام ہی تو ہے جس کے سہارے وہ اس گھر میں ٹکی ہوئی ہے۔ اگر روحام نے بھی اس سے منہ پھیر لیا تو حیا اب کہاں جائے گی؟ ادھر دوسری جانب مستور مبارک کی طرف سے سب کو پیغام جاتا ہے کہ پھر سے گھر کے معاملات کے مطابق میٹنگ ہے، لیکن حیا اس میٹنگ میں بھی جانے سے گھبراتی ہے، کیونکہ حیا کو ڈر ہے کہ کہیں سب کے سامنے مستور مبارک مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھ لیں۔ اگر اب مستور مبارک نے کچھ پوچھ لیا یا ارم کے معاملے پر بات کر لی تو میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ حیا اس سب کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں ہے اور حیا کو لگتا ہے کہ پھنس جائے گی، لیکن حیا کی قسمت بہت اچھی ہے اور حیا بہت ہی شاطر اور چلاک لڑکی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے
کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے گھر والوں کا دھیان پھر سے بدل دے گی اور اپنے آپ کو بچا لے گی۔ لیکن حیا اب آسیہ پھوپھو کو بھی معاف کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ بھی حیا پر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے کسی معاملے میں بات سنانے کی کوشش کرتا ہے تو حیا اس سے اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے۔ حیا کی دشمنوں کی فہرست میں ایک اور اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ حیا کی دشمنی تو پہلے صرف ارم کے ساتھ تھی، اس کے بعد رفعت بھابھی کی امی کے ساتھ اس کی دشمنی شروع ہو گئی اور اب تیسری بار آسیہ پھوپھو کی ہے۔ حیا اپنے رویے اور اپنی حرکتوں سے دن بدن اپنے دشمنوں میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ حیا اپنے ہی جال میں آ کر ایسے پھنسے گی کہ الٹے منہ آ کر زمین پر گرے گی اور سب گھر والوں کے سامنے حیا کی حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا اور کب ہوگا یہ تو آنے والے ایپیسوڈ ہی بتائیں گے۔ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنی ویڈیو، اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل خان ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کرتے چلیں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار